میرے اور آپ کے رہنما اور میرے آپ کے مقتدا اور ہمارے پیشوا، اوپر والا سارا طبقہ، کوئی جگہ انہوں نے ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کے اندر جھوٹ پھیلایا نہ ہو، جھوٹ بولا نہ ہو، جھوٹ کو پروموٹ نہ کیا، جس کی نحوست آج اتنی ہے کہ آپ اس دھرتی کے اوپر تلاش کریں گے تو سچ کے لیے کوئی جگہ ملتی ہی نہیں، سچ کے لیے کوئی جگہ بچتی ہی نہیں۔ آپ کی عدالتوں میں جھوٹ، کچہریوں میں جھوٹ، مکانوں میں جھوٹ، دکانوں میں جھوٹ، چوکوں چوراہوں میں جھوٹ، منڈیوں بازاروں میں جھوٹ، اور ریاستی قیادت، پارلیمنٹ میں جھوٹ، سینٹ میں جھوٹ، گفتگو میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، اخبارات میں جھوٹ ہی جھوٹ، اور سوشل میڈیا پر تو جھوٹ کی یلغار ہی یلغار ہے، بلکہ پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں نہیں آتی، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ ہم پر رحم کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم پر کرم نہیں کرتا، ہم تو مانگ مانگ کے تھک گئے۔ اللہ کی رحمت اہل ایمان اور مومن لوگوں کے لیے ہے، منافقوں پر تو رحمت نہیں، پھٹکار ہی پڑتی ہے، نحوست ہی پڑتی ہے۔ ہمیشہ منافق کی زندگی کے اندر تذبذب ہوگا، کبھی اس کو خوشگوار زندگی نصیب نہیں ہوگی، خوشگوار زندگی اس کو کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ سکون کی تلاش میں قبر کی دیواروں سے جا ٹکرائے گا، اس کو سکون کی ایک رمق بھی اپنی زندگی میں نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ سکون کو تباہ و برباد کر دیتا۔ جھوٹا انسان کی ایسا ہوتا ہے جس طرح زندہ مچھلی کو پکڑ کر ابلتے ہوئے گرم تیل کے اندر ڈال دیا جائے تو پھر اس مچھلی کی زندگی کیسی زندگی ہو، تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلے گی۔ جھوٹ بولنے والے کی زندگی بالکل تذبذب اور بے چینی اور بے قراری کا شکار ہو جاتی ہے، بے قراری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے دین نے اس کی نحوستوں کو الگ الگ کر کے سکھایا ہے، احادیث کے اندر، قرآن حکیم کے اندر۔ یہ الخبائث ہے، جتنے خبیث عمل ہیں اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے، برائیوں اور گناہوں کی بنیاد جھوٹ پہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی خدمت میں ایک آدمی آ کے کہتا ہے، اللہ کے نبی مجھ میں کچھ خرابیاں ہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ نیا جو مسلمان ہوا، کیا خرابیاں؟ میں بدکاری کرتا ہوں اور بدکاری کا عادی ہو گیا۔ اور جس انسان کو کسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے نا، عادت چھوٹنی بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی۔ اللہ کسی کو گناہ کی عادت نہ ڈالے، ہمیشہ نیکی کی عادت ڈالے۔ حضور میں بدکاری کرنے کا عادی ہوں، اور کیا کرتے ہو؟ چوریاں کرتا ہوں، چوری کرنے کی مجھے بڑی عادت ہے۔ اور کیا کرتے ہو؟ شراب نوشی کرتا ہوں، شراب نوشی کی مجھے عادت ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے گناہ۔ اور کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے تو یہ سارے میں چھوڑ تو نہیں سکتا، اکٹھے نہیں چھوڑ سکتا، کسی ایک کا کہیں گے تو میں چھوڑ دوں۔ بعض دیہاتی صاف گو سچے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سادہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں گناہوں میں سے یہ نہیں کہا کہ بدکاری چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ چوری چھوڑ دو، حالانکہ چوری حقوق العباد میں آتی ہے، بڑا سخت گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ شراب نوشی چھوڑ دو، شراب نوشی میں تو انسان اپنے عقل و ہوش و حواس بھی کھو دیتا ہے، پھر اس کے آگے کئی گناہ ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تینوں گناہوں کو چھوڑ کر حضور نے فرمایا اچھا ایسا کر، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اچھی طرح چھوڑ دے، پکی طرح چھوڑ دے، جھوٹ نہیں بولنا۔ نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہو، اور وعدہ کرنے والا عرب ہو، عرب اپنی باتوں میں کھرے بڑے تھے، کہا بس اللہ کے نبی وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں۔ بس ایک گناہ کا کیا چھوڑنا تھا کہ چوری اس لیے چھوٹ گئی کہ چوری کروں گا تو سچ بولنا پڑے گا۔ شراب نوشی اس لیے چھوٹ گئی کہ شراب نوشی کی تو حد جاری ہوگی، سچ تو بولنا ہی پڑے گا۔ اور بدکاری اس لیے چھوڑ دی کہ بدکاری کرنے کے بعد اگر کسی نے پوچھا تو سچ، ایک سچ نے سارے گناہوں کو چھڑا کے رکھ دیا۔ اشارہ تھا دراصل اس امت کے لیے
کہ اگر تم یقین کے ساتھ یہ عزم کر لو کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو گے، اللہ تمہیں توفیق دے دے گا کہ اللہ تمہیں ہر گناہ سے بچنے کے راستے نکال دے دے گا، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق اور ہر نیکی کے کرنے کی توفیق دے دے گا۔ یہ اشارہ تھا اس طرف۔ تو آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے جس گناہ کا انتخاب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، پھر وہ آیت جو ہمارے بچے کو بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، اکثر لوگ جو ان پڑھ ہیں وہ بھی کہتے ہوتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غصہ ہے، اس لیے کہ جھوٹ دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس سے انسان کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھیں نیکی کے نور سے بے نور ہو جاتی ہیں، انسان کا ذہن اور انسان کی فکر پراگندہ ہو جاتی ہے، اور پھر زبان سے بولتے وقت ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسی بدبو ہے، کیسی بدبو، غلاظت ہے جھوٹ۔ آج ہماری ایمان کی حس مر چکی ہے نا، اس لیے ہمیں بدبو آتی نہیں، ہم بدبو محسوس نہیں کرتے، لیکن یہ ایسا انسان ہے جھوٹا، جیسے کسی فنکشن کے اندر اگر کسی انسان کو تقاضا ہو اور غلاظت ادھر ہی نکل آئے، اور اس غلاظت کو دیکھ کر کیا وہاں لوگ جمع ہوں گے؟ اپنی اپنی سیٹوں کو چھوڑ کے دور چلے جائیں گے۔ اب جس طرح غلاظت کرنے والا انسان غلاظت کو چھپاتا ہے نا، کس طرح چھپائے؟ کوئی کپڑے ڈالے گا اس کے اوپر، کوئی پتے ڈالے گا، کوئی مٹی ڈالے گا۔ جھوٹ بولنے والا پہلے غلاظت کرتا ہے، پھر اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چھپتی نہیں ہے یہ غلاظت۔ یہ اتنی گندگی ہے کہ اس کی بدبو کو کوئی روک نہیں سکتا، الا یہ کہ جھوٹا توبہ کرے۔ اللہ کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت دور چلی جاتی ہے۔ اتنی گندگی ہے یہ، اتنی گندگی، ذہنی گندگی، فکری گندگی، گفتگو کی گندگی، دل کی گندگی۔ جھوٹا ایڑی سے لے کر چوٹھی تک غلاظت کا مجسمہ اور غلاظت کی بوری بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے کراہت سکھائی، فرمایا جھوٹا انسان جب باہر نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ کے اندر کفر اور نفاق کا عالم ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے، وہ شیطان کا جھنڈا لے کر میدان عمل میں آتا ہے، اور شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اس سے، وہ کہتا ہے یہ بڑا ہتھیار ہے میرا، اس ہتھیار سے میں اس کے سارے اعمال برباد کر دوں۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک انسان کی زندگی اگر جھوٹ پر نکل جائے اور جھوٹ پر چلتی رہے، مرتے وقت کلمے کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کلمے کی دولت اس زبان کو نصیب ہوگی جو زندگی میں بے شک گناہگار تو ہو، لیکن زبان سے جھوٹ تو نہ بولا ہو، زبان سچی ہو، گیا گزرا انسان بھی ہو تو کلمے کی دولت اس کو نصیب ہوگی۔ لیکن اگر زندگی ہی جھوٹ کے اوپر، بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے، تو پھر خطرہ ہے کہ کلمہ آخری وقت چاہنے کے باوجود بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے تو منافق کی جو 3 نشانیاں بتائیں، بعض حدیث کے اندر 4 نشانیاں بنائیں، ان چاروں میں سے سب سے پہلی اور بڑی کیا بتائی؟ جب یہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے جھوٹا اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سے محروم، اللہ کے نبی کی محبت سے محروم۔ اب اگر اللہ کی محبت سے محروم ہو گیا تو اللہ رحمت کیسے کرے گا، مغفرت کیسے کرے گا؟ نبی کی محبت سے محروم ہو گیا تو نبی سفارش کیسے کریں گے، شفاعت کیسے کریں گے؟ اللہ کی محبت سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم، نبی کی محبت سے محروم، اور لوگوں کی طرف سے عزت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹے انسان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا، ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اسی لیے اس کی نحوست میں سے ایک سب سے بڑی نحوست وہ
جھوٹے انسان کے جھوٹ کی وجہ سے اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کما رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے اور جھوٹ بول بول کے کما رہا ہے۔ میں اپنی وکلاء برادری سے بعض دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ تمہارے ہاں زیادہ امکان موجود ہوتا ہے، تم خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، سچ کا کیس لو، سچے کا ساتھ دو۔ جھوٹ لے کے جو تم کروڑوں کے حساب سے دولت کماتے ہو، وہ دولت تمہاری برکت سے خالی ہوگی اور آخر میں شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملوں میں اس کی نحوستیں بتا کے امت کو آگاہ کیا کہ نہیں، مومن اور یہ جھوٹ اور مومن اور یہ نفاق ایک نہیں ہو سکتا۔ مومن کے دل میں اگر ایمان ہوگا، ایمان کا نور ہوگا، تو پھر جھوٹ کا اندھیرا نہیں آ سکتا، اور جب جھوٹ کا اندھیرا آ جائے گا تو ایمان کی بتی روشن نہیں ہو سکتی۔ اور خاص کر بچوں کی تربیت میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ بچے ماں باپ کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر اسی کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بوڑھی اماں نے اپنے بیٹے کو کہا، جس طرح ہماری عادت ہے، بیٹا ادھر آ جاؤ، تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جملہ سنا، بچہ بھی آ گیا دوڑتا ہوا، تو فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی ایک کھجور ہے، وہ میں اس کو دوں گی۔ تو حضور نے فرمایا اگر کھجور دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو ایک جھوٹ تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا۔ بچے کو بھی جھوٹ بول کر اپنے پاس بلانے کی اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ ایک محدث، یہ جو حدیثیں اکٹھی ہوئی ہیں نا، یہ ایسے نہیں اکٹھی ہو گئی کہ جیسے میرے اور آپ کے ہاتھ میں اب موبائل آ گیا تو ٹک ٹک کرتے ہیں اور سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ ہمیں تو پکی پکائیاں روٹیاں مل گئی ہیں، پکی پکائی روٹی مل گئی ہے، ہمارے لیے تو ہر چیز ایزی ہو گئی ہے، آسان ہو گئی ہے۔ ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے پیدل سفر کر کے جانا پڑتا تھا کہ فلاں جگہ کوئی آدمی ہے، سنا ہے اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث ہے۔ اتنا اس علم پہ اوپر محنت ہوئی ہے۔ تو محدث چلے ہیں کئی دن کا سفر کر کے، جب پوچھا فلاں آدمی کہاں ہے، وہ جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہے۔ وہاں چلے گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک جانور کو اپنی جھولی، ایسے یہ جانور چرانے والے ایسے جھولی کرتے ہیں، ہلاتے ہیں تو جانور سمجھتا ہے اس کے اندر پتے ہیں، اس کے اندر خوراک ہے۔ تو جانور اگر دور بھی ہو نا تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے خوراک لینے کے لیے۔ تو اس نے جھولی ہلا کے جانور کو پکڑنے کے لیے قریب بلایا، اور جب قریب آیا تو جھولی ایسے جھاڑ دی، کچھ بھی نہیں تھا، تو جانور کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کا ایک بہانہ تھا۔ یہ دور سے دیکھ رہے تھے اور دیکھتے ہی بس وہیں سے الٹے پاؤں پھر گئے۔ کسی نے پوچھا قریب کیوں نہیں گئے؟ فرمایا میرے دل کے اندر یہ بات آئی، جو انسان جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، جو انسان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ حدیث کے معاملے میں بھی اگر دھوکہ دے دے، جھوٹ بول لے، تو میں کیسے حدیث لے لوں؟ اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ جانور کے ساتھ بھی ایک انسان جھوٹ بولے۔ سختی سے منع کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے میں نے یہ عرض کیا کہ آگے رمضان آ رہا ہے، کاش کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے دل سے یہ وعدہ کر لیں کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کے اس اندھیرے کو، جھوٹ کی اس ظلمت کو، جھوٹ کی اس غلاظت کو، اور جھوٹ کی اس گندگی کو، اور جھوٹ کے اس ڈیر کو، اور اس شعلہ زن دوزخ کی اس آگ کو ہم اپنی زندگی سے دور کر دیں گے۔ کیونکہ جب یہ جھوٹ موجود رہے گا تو حضور فرماتے ہیں بھوکے رہو، پیاسے رہو، جو کچھ مرضی کرو، تم بھوکے شمار ہو سکتے ہو، روزہ دار شمار نہیں ہو سکتے۔ تو اتنی بہترین عبادات اگر ضائع ہوتی ہیں اس جھوٹ کی بنیاد پر، تو ہم کم از کم اس رمضان سے پہلے اگر اپنی زندگی سے وفا ہے اور زندگی پیاری ہے اور آخرت پیاری ہے، اپنے سے وعدہ کریں اللہ ہم زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پھر دیکھیں اللہ برکت کے دروازے اور رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے،
ایسے کھولے گا جو میرے اور آپ کے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔